ارشد شریف شہید کے حوالے سے، ان کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے، پھر ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کرنے کے جتنے بھی شواہد اور جو پوسٹ مارٹم کے حقائق ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم لندن میں جو آج کل بہت یعنی لنچ کے بہانے یا اپنے فیملی سے ملنے کے بہانے جو میٹنگز ہو رہی ہے، ان میٹنگز کے حقائق کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی سٹوریاں چل رہی ہے، کون سی پلاننگ چل رہی ہے اور کس مقاصد کے لیے میٹنگز ہو رہی ہے، اور اس پر بات کریں گے۔ پھر ہمارے آرمی چیف کے جو تعیناتی ہے، اس کو آئین و قانون کے مطابق جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں کیا جا رہا ہے۔ جو حلف لیا گیا وزیر اعظم نے، اس سے انحراف کیا جا رہا ہے۔ ان تمام معلومات پہ اور اس سے ہٹ کر جو آج تک کے پیش رفت ہے، ان سب پر بات کریں گے وضاحت کے ساتھ اپنے اس چھوٹے سے ولاگ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، امید رکھتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کے جو اس ولاگ میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اور اس کے جو خبریں آئی ہے وہاں کینیا کی طرف سے، کینیا کی پولیس کی، پھر یہاں پہ ہمارے حکومت کے جو اقدامات ہیں جو کہ حقیقت میں سوالیہ نشانات سے بھرے ہوئے ہیں، جو بدنیتی پر مبنی ہے، اور اگر آپ دیکھ لیں تو اپنی ایک شہری کے قتل ہونے پہ جو کہ دوسرے ملک میں ہوا ہے، اس کے حوالے سے جس طرح پرتیاں ہونا چاہیے، جس طرح نیکنیتی ہونی چاہیے، جس طرح ایک بہت بڑے صحافی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے پاکستان کی سرکمسٹانسز کو اگر دیکھا جائے، پاکستان کی سرزمین پہ اس قسم کی صحافت، اس قسم کے سچ اور حق بولنے والے ایک ارشد شریف جیسے صحافت کی دنیا کا ایک علمبردار جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کی شہادت اور اس کی قتل، وہ بھی کینیا جیسے ملک میں، اور پھر اس کی پولیس کے جو وضاحت ہے، ان تمام پر سوالات ضرور ہے اور شکوک و شبہات بھی ہے، اور کسی حد تک یہ تمام شکوک و شبہات ثابت بھی ہو رہے کہ مینس اس طرح ہی کچھ ہوا ہے۔ اینی ارشد شریف کے سب سے پہلے دن سے ان کی فیملی کے، اگر ان کے بہت سارے قریبی دوست دیکھے اور ہم جیسے چھوٹے موٹے اگر صحافی آپ دیکھ لیں، تو ہم تمام سمجھتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ جو سرزمین تنگ کر دی گئی تھی، یا آپ کہہ دیں کہ یہاں پہ ان کے خلاف جو ایف آئی آرز ہوئے تھے، پھر ان کو جو دھمکیاں ملی تھی، سب سے پہلا سوال یہ کہ وہ کس نے کی تھی، اس میں کون ذمہ دار تھے۔ اگر حکومت کو یہاں تک علم نہیں ہے اور کسی کے خلاف اتنے بڑے اقدامات یا اتنے بڑے دھمکی آمیز یا ان کو ملک سے بھگانے، وہ بھی عام شخصیت نہیں، یعنی بہت کچھ ان کے پاس موجود تھے، بہت کچھ ثمرات، بہت کچھ معلومات، تو یہ تشویش کی بات ہے۔ لیکن اس پر حکومت اس طرح کے پازیٹیو یعنی مثبت انداز میں، اور ان کے مثبت رویے اور ان کے جو اقدامات اور ان کے جو بیانات ہیں، وہ خاطر خواہ نہیں ہے، مینز وہ قابل قبول نہیں ہے، مائنڈ نہیں مانتا ہے۔ اگر ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ سنا جائے، کچھ دیکھا جائے، تو وہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ سننے کو نہیں مل رہا ہے۔ اینی وے، اب کون ہے اس کے پیچھے، ڈائریکٹ تو ہم کسی پر نہیں بول سکتے، کیونکہ جب تک مصدقہ ذرائع سے پتہ نہیں چلا، جب تک کوئی ایسے انکوائری نہیں ہوئے، پراپر تحقیقات نہیں ہوئے، تو اس پر بولنا یوں ایک الزام ہی کہہ سکتے کہ الزام لگانے کی مترادف ہے۔ لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر حکومت کہتے کہ ہم انوالو نہیں ہے، اگر حکومت کے کچھ نمائندے، جس میں آپ وزیر داخلہ کا کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ وزیر اعظم کا کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ وزیر خارجہ کا کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ جو مقتدر حلقے ان کا کہہ سکتے ہیں، تو پھر عدلیہ ابھی تک خاموش کیوں ہے؟ یہ بھی سوالیہ نشان ہے نا۔ تو اگر یہ انفلوئنس نہیں ہے اداروں پر، یا ان کی اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یا ریئلی بدنیتی نہیں ہے، تو میں مانتا ہوں کہ شاید ہاتھ نہ ہو، لیکن یہ شکوک و شبہات پھر کیوں ایسے پیدا کر رہے ہیں، اور تضادات کیوں ان کے بیانات میں، ان کے جو اقدامات ہیں اس میں تضادات کیوں ہیں، کہ ہم جیسے عام لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے، یعنی دال میں کچھ کالا یا پوری دال جو ہے نا وہ کالی ہے، اس طرح کچھ نظر آ رہا ہے۔ اینی وے، وہ اس پر
مزید باتیں کیا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے، پھر ان کے جو ناخن نکالے گئے، 4 ناخن جو نکالے گئے، پھر اس کے جو ایک میت آ رہی تھی، اس کے جو ایک باکس تھا، اس باکس میں پلاس کا کیا کام تھا. پھر کینیا کی پولیس کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈی این اے کے لیے لیا تھا، تو ڈی این اے کے لیے ناخن کیوں لیے جاتے، اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہے. اور 4 ناخن کیوں نکالے گئے تھے. اس کے بعد اس کے زخم پہ جو 12 نشانات ہیں پوسٹ مارٹم کے مطابق، وہ پھر ان کی والدہ کے فریاد کے مطابق، ان کی اہلیہ کے فریاد کے مطابق، ان کی جو لیگل ایک کویسچن ہے، لیگل جو ایک وہ ایک ہمیں پوسٹ مارٹم دیا جائے جو پیمز ہاسپٹل میں ہوا تھا، اس کے حوالے سے وہ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے، اس میں کیوں ڈلیں گے. پھر اگر آپ کینیا کے اور ہمارے پاکستان کے جو اس حوالے سے روابط ہے، اس میں کیوں سستی اور اس میں کیوں لاپرواہی ہے. یہ سارے سوالات، یہ سارے کویسچن مارک تنگ کرتے ہیں، اندر سے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، ضمیر کو مجبور کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے بولا جائے اور آپ کے سامنے رکھا جائے، عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے، جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچ سکتی ہے. اینی ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ ہماری صحافتی برادری کا ہی ایک بہت نامور شخصیت، بہت بڑا نام، یہ نمیز کی اگر دیکھیں تو صحافت کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے. یہ بہرحال یہ اب دیکھا جائے گا کہ یہ اس پر آخر میں کیا ہوتا ہے، اور سب کچھ نظر آ جائے گا. جو جھوٹ کے بلڈنگز بنے ہوئے، یہ آپ کو ان تمام واقعات جو آج کل آپ سن رہے اور دیکھ رہے، ان تمام کو آپ گرتے ہوئے انشاءاللہ دیکھیں گے اور نظر آئیں گے. یہ جو جھوٹ کے بلڈنگز بنائے گئے، ہاں، کیونکہ حق سامنے آتا ہی ہے ایک دن. اس کے بعد ہم آتے کہ لندن میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہے، لندن کے ملاقاتوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے کل کے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ یہ کہتے کہ ہم لنچ کے لیے لندن گئے. کمال بحران اور معاشی بحران، یہ اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنا کے یہاں چھوڑ دیا اور خود کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتے ہیں. تو یہ عوام کو کیا تاثر دے رہے ہیں، یہ عوام کو یعنی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور کیا عوام کو کیا سمجھ رہے ہیں. یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں ہے اور ہونا چاہیے میرے خیال سے، جو سننے والے، جو دیکھنے والے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ اگر لندن گیا ہوا ہے تو کون سی ایسی ایمرجنسی تھی، اس کا بھی ڈکلیئر کرنا چاہیے، اس کا بھی اناؤنس کرنا چاہیے، اس کو بھی عوام کو یا اپنے قوم کو اعتماد بنانا چاہیے. آرمی چیف کی جب تعیناتی ہے وہ یا تقرری ہے، تو وہ اس کے ثوابدید اور اس کے استحقاق کے وزیر اعظم کے. عمران خان نے تو اپنا موقف ظاہر کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، کر لے، جس کو بھی کرنا ہے میرٹ پہ ہونا چاہیے. وزیر اعظم کا استحقاق ہے، بالکل وزیر اعظم کر لے. لیکن یہ بار بار جو بولا جا رہا ہے، تو یہ کس کو بول رہے ہیں اور کس کی طرف اشارہ ہے، اور کس کو یہ ایک اپنا وہ طاقت آزمائی یا زور آزمائی جو ہے نا وہ دکھا رہے، اور اپنے ایک ترم خانی کا یوں سمجھے کہ سمبلز اور سمبولک میسج دے رہے ہیں. اینی وے، یہ آئین کی اور قانون کے مطابق اگر وزیر اعظم اس قسم کی اہم پوسٹ کے تقرری کرتے، تو اگر آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں، وہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف یا چیف آف سٹاف یا اس قسم کی جو تقرری ہوتی ہے، یا ریلی اس میں کسی کو کچھ علم بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ عجیب و غریب روایات ہیں. ہمارے ہاں قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانے والے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ آئین اور قانون کے امپوز کرنے والے، آئین و قانون کے بنانے والے ہی آئین و قانون کے دھجیاں اڑاتے ہیں. تو پھر عام لوگوں سے یا دوسرے ممالک سے، غیر ملکی سے یا دشمنوں سے ہم کیا شکوہ کر سکتے اور کریں. ہاں، یہ جو بار بار کہا جا رہی تھی کہ اس کے تعیناتی پہ ہمارے مشاورت ہو رہی ہے اور مزید اپنے وزراء سے مشاورت کریں گے، وہ بھی لندن میں بیٹھ کے. تو کیا ہمارے پاکستان کے فیصلے، ہمارے اس طرح کی تعیناتی، کیا یہ ادارے کی جو ایک تقدس ہے اس کی پامالی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے عوام کی تذلیل نہیں ہے؟ 22-24 کروڑ عوام کی جو پاکستان ہے، اس کی تذلیل نہیں ہے؟ کیا ہمارے گرین پاسپورٹ کے، کیا ہمارے یہ جھنڈے کی، یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے، فلیگ ہے، کیا اس کی یہ تذلیل نہیں ہے؟ تو کیا ہے؟ اینی وے، اب اس کے بعد آپ کو اگر بتاؤں کہ نواز شریف کو بچانے کے لیے جو ابھی ایک سفارتی ایک وہ ڈپلومیٹ وہ جو پاسپورٹ ہے وہ دیا گیا ہے، اس کی جو باتیں آپ نے سنی ہے اور جو میڈیا پہ خبر آئی ہے،
وہ اس کا بھی آپ لاجک سمجھ لیں، کیونکہ سفارتی پاسپورٹ ایسا پاسپورٹ ہوتا ہے، پاسپورٹ پہ تو آپ آلریڈی وہ سفر کر سکتے ہیں عام پاسپورٹ پہ بھی، لیکن اس سفارتی پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے بچانے کے لیے، کیونکہ سفارتی پاسپورٹ پہ غیر ملکی یعنی دوسرے ملک میں یا اپنے ملک میں پھر وہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس کے خلاف آپ کیس نہیں کر سکتے۔ اور یہ عمران خان پہ حملہ جو ہوا ہے اور ان کے جو MNA MPs اور مختلف جو لوکل ان کے جو ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، اور بار بار اپنے کانفرنسز میں اور اپنے باقاعدہ میڈیا ٹاک میں کہہ چکے کہ ہمیں اگر اپنے قائد آج بھی کہے تو ہم عمران خان کو اڑا سکتے ہیں اور عمران خان کو آج ہی اس دنیا سے رخصت کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو شہباز شریف کے خلاف کل کی ولاگ میں نے کہا تھا، جو وہاں پہ لنڈن میں ان کی جو حد کی عزت کا ایک درخواست دیا گیا تھا، ایک جو کیس چل رہا تھا ڈیلی میل کے حوالے سے، تو وہ بھی ڈیوڈ روس نے جو ایک سٹوری چھپائی تھی 2019 میں، تو 14 جون آئی تھنک 2019 کو، تو اس میں اگر انہوں نے جو درخواست کیا تھا شہباز شریف نے کہ اس میں ڈیلینگ ٹیکٹک سے کام لینے کی غرض سے، جو ان کی عادت ہے، ان کی بیماری ہے، ان کے نفسیات ہے، اور وہاں کے جج نے پھر ان کو یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کا وہ نہیں دیا، اور ان کو بتایا گیا کہ آپ وزیر اعظم یا جو بھی ہے یہاں پہ آ کے آپ باقاعدہ اپنے حاضری دے اور اپنے اس پروسیڈنگ میں حصہ لے، ادروائز ہم اس کا پھر فیصلہ سنا دیتے، اور آپ ان تمام جو بھی ہوئے اس کے اخراجات، اس کے جرمانے آپ کو ادا کرنا ہوگا، اور آپ کے خلاف فیصلہ چلا جائے گا اس کیس کا، انہیں عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے دے گا اگر آپ ٹائم پہ، جو ٹائم دیا گیا ہے اس پہ آپ حاضری، اپنے جو شواہد ہے، اپنے جو بیانات ہے، جو صفائی ہے، وہ نہیں دے سکتے۔ تو اینی یہ بھی ایک بہت بڑی شکست ہے، بہت بڑا ایک جیسے کہہ سکتے کہ اپسیٹ، بہت بڑا اپسیٹ ہے ان کے لیے، شہباز شریف اور PMLN کے لیے۔ اب دیکھنا ہے کہ آرمی چیف کے تعینات یا تقرری جو وہ بھی ایک متنازع بنا چکے، تو اس پہ کیا عمل ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ آئین سے انحراف نہیں ہے تو کیا، کیونکہ یہ سیکرٹ وے میں ہونا چاہیے۔ یہ بے شک استحقاق وزیر اعظم کے، لیکن وزیر اعظم کو یہ لنڈن کے اور وہاں پہ برطانیہ کے گلیوں میں اور روڈوں پہ اور چور اور ڈکیت اور ڈاکو اور بگوڑے سے مشاورت کے لیے، اور وہاں پہ جو نا اعلانات کرنے کے لیے، پھر اس پہ اس طرح کے سیاست کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ آئین سے انحراف ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس پہ دیکھتے کہ PTI والے عمران خان لوگ کیا کہتے ہیں۔ عمران خان کا لانگ مارچ ہو، آپ نے دیکھا کل وہ بڑے یعنی پہلے سے زیادہ زور و شور سے ایک دوبارہ ری سٹارٹ لے چکے، اور انشاءاللہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں خبریں آ رہی ہے، وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے، اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں یا تو وہاں پہنچنے سے پہلے الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، اور یا ہو سکتے تقرری بھی یہ الیکشن کے اعلان کے بعد ہو جائے۔ یہ ایک جسٹ خبر ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک خبر گردش میں ہے۔ آج سے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔